راز وفا اسکلم مایا خان قسط نمبر 14 راہق مجھے بابا نے سارا ماضی اچھے سے بتایا، جس سے ایک بات کا اندازہ تو مجھے اچھے سے ہوا ہے کہ یہ اس سب کے پیچھے جو بھی ہے وہ کوئی بہت قریبی ہے، اور مجھے لگتا ہے میری بہن زہرا بھی ابھی تک زندہ ہے۔ ظہر شاہ نے ایک غیر متوقع نکتے کو دیکھتے کہا، انداز کھویا کھویا سا تھا۔ یار اس وقت تو سب نے یہی بولا تھا کہ بچی کھائی سے گر کے مر گئی ہے۔ فاصلہ بناتے گاہک نے سنجیدگی سے ظہر کو دیکھتے کہا، یہی تو بات ہے گاہک، ہمیں کچھ بھی سچ نہیں بتایا گیا۔ اگر بچی مر چکی ہوتی تو اس کی لاش ملتی، جو کہ ہمیں نہیں ملی۔ زوہا نے ایک اور پوائنٹ سامنے رکھا۔ وہ جلد سے جلد یہ سارا معاملہ جاننا چاہتی تھی۔ اگر تم پھپھو پر شک کر رہی ہو تو پھپھو تو اس دن ہسپتال میں تھی جب ان پر بھی ایک قیامت گزری۔ تھی گاہے خان نے ظہر کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، وہ جانتا تھا کہ اس کا پہلا شک فرزانہ شاہ پر ہی ہوگا۔ یہاں شک نہیں چلے گا، مجھے یقین ہے، اور میں ایک ایک پوائنٹ کا ثبوت اکٹھا کروں گی۔ ظہر نے گاہک کی بات پر مہر لگاتے کہا، اسے سچ میں فرزانہ بیگم پر ہی شک تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، تم یہ میرے کیفے کا پاستہ کھا کر بتاؤ کیسا بنا ہے۔ اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے گاہک نے فوراً بات بدلی۔ ظہر بھی فی الوقت سب سوچے جھٹکتے پاستے کی طرف دیکھنے لگی، جو شکل سے ہی بہت مزیدار لگ رہا تھا۔ ویسے ایک بات ہے، تمہاری بیوی بہت لکی ہوگی۔ ظہر نے پاستے کا چمچ لیتے مسکرا کر کہا، ہاں وہ لکی تو ہوگی کیونکہ اسے میں جو ملوں گا۔ گاہک خان نے فلیکس کرتے جواب دیا، اس کی بیوی لکی نہیں بلکہ بیچاری اپنی قسمت پر روئے گی ملکہ۔ ابھی ظہر بھی اس کی عزت افزائی میں کچھ کہتی کہ باہر سے کیفے کے اسٹاف روم میں داخل ہوتے ریحان شاہ نے اپنی شال درست کرتے کہا۔ وہ اس وقت سفید شلوار قمیض پر سیاہ شال لیے بالوں کو بے ترتیب رکھے بہت دلکش لگ رہا تھا۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں اسے دیکھتی مدہوش ہوتے اپنے ہوش گنوا رہی تھیں۔ اس کی خوبصورتی کی سب سے بڑی وجہ وہ مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ اس کے چہرے کو چار چاند لگاتی تھی۔ آپ یہاں آئے کس لیے؟ ریحان شاہ کے اس طرح کہنے پر گاہک خان نے گانے کے لائنز بولتے شریر لہجے میں پوچھا، جبکہ ظہر شاہ آج پہلی بار اسٹل ہوتے ریحان شاہ کو حق سے دیکھ رہی تھی کہ گاہک کے بولنے پر ایک دم سے واپس ہوش میں آئی۔ میں مالک ہوں اس کیفے کا، تم جیسے شیف پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے آیا ہوں، اور آپ میری ملکہ۔ ایسے ہی حق ملکیت سے دیکھتی رہیں، یہ بندہ نچیز آپ کا ہی ہے۔ ریحان شاہ نے پہلے گاہک خان کو دیکھتے اترا کر جواب دیا، اور پھر فوراً سے اپنی ٹون کو نرم کرتے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ظہر شاہ کو جواب دیا،
جو اپنی چوری پکڑے جانے کی وجہ سے شرمندہ ہوئی۔ بولی ابھی بھی کچھ نہیں تھی، چل جلدی سے میرے لیے کافی بنا۔ ریحان شاہ بالکل زحا کے ساتھ بیٹھتے، اس کے کندھے سے گزار کر بازو رکھتے گاہے خان کو دیکھتے بولا، جو ان دونوں میاں بیوی کو دیکھتا رہ گیا، جنہوں نے اسے حقیقتاً نوکر ہی سمجھ رکھا لیا تھا۔ کیا شاہ حویلی میں یہ سب بننا بند ہو گیا ہے جو تم دونوں منہ اٹھا کر یہاں آ جاتے ہو؟ گاہک نے سینے پر ہاتھ باندھے دونوں کو شرم دلانے والے انداز میں کہا، تجھ پر ترس کھا کر آتے ہیں، اب کسی طرح تو یہ کیفے چلانا ہی ہے، اب اگر ہم بھی نہیں آئیں گے تو پھر یہ پکا بند سمجھ۔ ریحان شاہ نے مزے سے زحا کی پلیٹ سے پاستے کا چمچ لیتے کہا، جس پر گاہک اور زحا نے بیک وقت اسے گھورا۔ اس انسان کو کوئی کیا ہی بولتا جو ہے ہی ڈیٹ پرو میکس۔ ریحان شاہ، اگر اب تم نے مزید میرا پاستا کھایا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ ریحان کو دوبارہ شوخا ہوتے دیکھ زحا شاہ نے کہا، اس انسان کو بس اپنی ملکہ کے ساتھ فری ہونے کا موقع چاہیے تھا۔ ریحان اب کچھ کہے بغیر تابع داری سے سینے پر ہاتھ رکھ گیا۔ اتنا سج سنور کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اٹینشن سیکر۔ زحا شاہ نے کچھ ویٹر اور باہر کھڑی لڑکیوں کو ریحان شاہ کو بار بار دیکھتے دیکھ زحا شاہ نے تپ کر بڑبڑاتے کہا، یس آئی ایم اٹینشن سیکر مائی لو، بٹ جسٹ یورس، لو ٹو سیک یور اٹینشنز۔ ریحان شاہ، جس نے زحا کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی کہ اپنے بال پیچھے کرتے مسکرایا۔ بولا، اس نے آج پہلی بار زحا کی تھوڑی سی جیلسی دیکھی تھی اور باخدا اس کا مر مٹنے کو دل کر رہا تھا۔ اینڈ آئی لو ٹو کل یو ود مائی ہینڈز۔ زحا نے اسے مسکراتے دیکھ دانت پیستے کہا، جو مسکراتے مزید پیارا لگ رہا تھا۔ اب کی بار تو ریحان شاہ کا بلند قہقہ گونجا، جس پر وہ سب لڑکیاں میسمرائزڈ ہوئیں۔ اوکے اوکے اب نہیں ہنستا۔ زحا کو خون خوار نظروں سے خود کی طرف دیکھتے دیکھ ریحان فوراً اپنی مسکراہٹ چھپا گیا۔ رومیسا جو آج ایک ہفتے بعد خان حویلی آتے جلدی جلدی کام کر رہی تھی کہ ایک بارعب آواز، جسے وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے رومیسا کا نام لیا، جو بہت کم ہی ہوتا تھا، جی۔ رومیسا نے مڑتے پیچھے دیکھتے ایک نظر گاہے خان کو دیکھا۔ اور سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ آواز لڑکھڑائی۔ وہ اس دن سے گاہے کو اپنا محافظ سمجھ رہی تھی، لیکن مقابل کا ڈر بھی اچھے سے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ کیسی ہیں اب آپ؟ گاہے خان نے کمر پہ ہاتھ باندھتے نظریں جھکاتے پوچھا۔ اس دن اور آج یہ دوسری بار تھا کہ اس کا لہجہ نرم ہوا تھا۔ وہ نرم لہجے میں رومیسا کو مزید حیران کر دیتا تھا۔ کہاں عادت تھی اسے اس نرم لہجے کی؟ ٹھیک ہے، رومیسا نے سادگی سے جواب دیا۔ جو بھی تھا
اب یہ وہ ساری زندگی اس انسان کی قرضدار ضرور بن چکی تھی جس نے اس کی عزت بچائی تھی۔ میں نے بابا جان کو ساری بات بتا دی تھی۔ انہوں نے زیان پر بہت سختی کی ہے، لیکن اگر وہ پھر کچھ ایسا بھی کبھی کرے تو آپ بلا جھجک مجھے بتا سکتی ہیں۔ گاہے خان نے اسی طرح کہا۔ رومیسا نے ایک دم حیرانی سے اسے دیکھا۔ سردار سزا اپنوں کو بھی وہ دیتے ہیں جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں۔ آپ سردار کے بیٹے ہیں، سرداری کا پاس رکھتے تو ساتھ انصاف کریں۔ رومیسا اب بنا لڑکھڑائے بولی، اور بولتے بہت کچھ۔ باور کروا گئی۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ اگر زیان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً فیصلہ مختلف ہوتا۔ وہ آج پہلی بار اپنے جواب سے گاہے کو خاموش کروا چکی تھی۔ آپ کا شکریہ خان صاحب۔ رومیسا اسے چپ دیکھتے اس دن کے لیے دل سے شکریہ ادا کرتی واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اسے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا تھا اس حویلی سے، اس لیے گاہے کے خاموش ہونے پر معاملہ اللہ پر چھوڑتے خاموش ہو گئی۔ وہ ٹھیک انسان نہیں ہے، اس لیے فیصلہ وہ نہیں ہوا۔ گاہے خان اسے کام میں مصروف ہوتے دیکھ بولا اور واپس مڑ گیا۔ اسے تو بالکل کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، نہ رومیسا سے اور نہ ہی زیان سے، اس لیے محض ایک لڑکی کی عزت ضروری تھی جو وہ بچا چکا تھا۔ ٹھیک تو کوئی بھی نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم ہی غلط ہیں۔ ایک بار پھر احساس کمتری کی شکار رومیسا کے دل سے آواز آئی۔ یہ احساس کم ہونے کی بجائے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ او بی بی، تمہیں کوئی ہوش ہے بھی کہ نہیں؟ جب دیکھو کمرے میں پڑی رہتی ہو۔ فرزانہ شاہ نے کچن میں داخل ہوتی نیہا شاہ کو دیکھتے بولی، جو ان کے ایک دم چیخنے پر ڈر چکی تھی، لیکن پھر اگنور کرتی فٹز کی طرف بڑھی۔ تیری اتنی اوقات ہے کہ تو مجھے اگنور کرے؟ فرزانہ بیگم کو تو اس کے اگنور کرنے پر آگ ہی لگ چکی تھی۔ وہ کسی کو سکون سے دیکھ لیں ناممکن۔ اصل غصہ تو انہیں اس لیے تھا کہ جب سے ابرار شاہ آیا تھا نیہا کے کمرے میں ہی سوتا تھا۔ تائی جان، برہان کو بھوک لگی ہے، مجھے اس کے لیے دودھ لے کر جانا ہے۔ نیہا شاہ نے سنجیدگی سے ادب میں رہتے ہوئے جواب دیا۔ لہجہ ہمیشہ کی طرح نرم تھا۔ او تو تجھے اپنے غم سے یاد آ گیا کہ تیرا ایک بیٹا بھی ہے، ورنہ اس دن سے برہان کے سارے کام میرا بیٹا ہی کر رہا ہے۔ فرزانہ شاہ نے طنز کیا، جسے ایک بار پھر نیہا شاہ نے اگنور کیا۔ بڑی اکڑ آ گئی ہے نا تجھ میں؟ کہتی ہوں میں ابرار سے کہ تجھے تو طلاق دے کر فارغ کرے۔ ویسے بھی ماں کی طرح تجھے بھی کوئی اور پسند آ گیا ہوگا۔ بس کریں تائی، بس کریں، میں مزید ایک لفظ نہیں سنوں گی۔
بس کر دیں دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولنا، پلیز بس کریں۔ نیہا شاہ ان کی ساری تکلیف دہ اور زہر اگلتی باتیں سنتی تڑپی، لیکن یہ دو باتیں ایسی تھیں جو نیہا کا سانس خشک کر دیتی تھیں، اس لیے ضبط کے آخری مقام پر جاتے وہ چلائی، نیہا، آپ ماما سے کس طرح بات کر رہی ہیں؟ ابرار شاہ جو ابھی ابھی ڈیرے سے واپس آیا تھا کہ کچن سے آوازیں آنے پر دیکھا تو نیہا شاہ کو اس طرح بولتے دیکھ فوراً ٹوک گیا۔ لہجے میں ایک افسوس بھی شامل تھا۔ کہاں کبھی نیہا کو کسی سے ایسے بات کرتے دیکھا تھا۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ یہ کیا اس حویلی میں سب ہی مجھ سے ایسے ہی بات کرتے ہیں؟ میری کون سی گھر میں کوئی عزت ہے؟ جب دل کیا ملازم کے سامنے مجھے کچھ بھی کہنے لگے۔ ابھی نیہا کچھ بولتی کہ فرزانہ بیگم آنسو بہاتے بولنے لگی۔ نیہا شاہ تو انہیں دیکھتی رہ گئی جو کتنی جلدی لہجہ بدل چکی تھی کہ نیہا شاہ ایک گہرا سانس لیتی، کچھ بھی کہے بغیر ٹھنڈا دودھ ہی بڑھان کے لیے لیتی باہر کی طرف بڑھی۔ نیہا رکو۔ نیہا کو اسی طرح جاتے دیکھ ابرار شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے بالکل بھی نیہا کا اس طرح غلطی پر ہوتے ہوئے بھی ایٹیٹیوڈ دکھانا اچھا نہیں لگا تھا۔ میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، اب رو رہا ہوگا، میں اسے دودھ دینے جا رہی ہوں۔ اب کی بار نیہا شاہ نے سرد لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے کہا، اور ابھی 2 قدم ہی لیے تھے کہ ابرار شاہ سختی سے اس کی کلائی پکڑ گیا۔ پہلے سوری کریں آپ ماما سے، پھر جہاں مرضی جائیں۔ ابرار شاہ نے نیہا کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے ایک ایک لفظ سختی سے کہا۔ فرزانہ بیگم تو جیسے چوڑی ہوئی۔ صحیح کہتے ہیں، عادتیں کبھی نہیں جاتی۔ آج بھی آپ ایک پہلو دیکھتے فیصلہ لے رہے ہیں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی آپ سے محبت کرنا ہے۔ سوری تائی جان، آئندہ نہیں کروں گی۔ نیہا شاہ آنکھوں میں آنسو لیے ایک ایک لفظ اذیت سے ابرار شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے بولی اور اپنی کلائی چھڑواتے کمرے میں کی طرف بڑھی جہاں سے برہان کی رونے کی آوازیں کچن تک آ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی تکلیف اور الفاظ کی شدت اندر تک ابرار شاہ کو جھنجھوڑ چکی تھی۔ جبکہ فرزانہ بیگم تو فخریہ مسکرائیں۔ بابا جان، میں ساحل کے نکاح پر نہیں جاؤں گا، آپ سب جائیں، مگر میں یہیں ٹھیک ہوں۔ ولید شاہ نے کھانا کھاتے سنجیدگی سے دادا جان کو دیکھتے کہا۔ اس وقت ڈائننگ روم میں سب موجود تھے۔ آج سے 2 دن بعد ساحل کا نکاح تھا، اس لیے وہ آج ہی انہیں بتانا چاہتے تھے۔ ولی، تجھے اچھے سے پتہ ہے تیری یہ بات ہم کبھی نہیں مانیں گے، اس لیے اس وقت کھانے پر توجہ دو۔ دادا جان تو ان کی بات پر تپ کر انہیں ڈانٹ گئے۔
ان کے نواسے کا نکاح تھا، جاتے تو سب ہی، مگر بابا جان۔ بات ختم کرو ولی۔ دادا جان پھر سے انہیں بات کرتے ہی ٹوک گئے، جو اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ ویسے چاچو سائیں، مجھے لگتا تھا میری ہی دادا جان کے ہاتھوں عزت افزائی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو ریحان شاہ کی زبان کو کھجلی ہوئی، جس پر بریک دادا جان کی گھوڑیوں نے لگائی، جبکہ ولید شاہ مسکرا گئے۔ وہ اسے کیسے بتاتے کہ جوانی میں انہیں تو ریحان شاہ سے زیادہ ذلیل کیا جا چکا تھا۔ ویسے بی جان، ایک مشورہ ہے آپ کے لیے، اپنے بندے پر نظر رکھیں، زمانہ بہت خراب ہے آج کل، اور اوپر سے دادا جان اتنا بن سنور کر باہر ایسے جاتے ہیں جیسے میری بارات ہو۔ ریحان شاہ اور چپ رہ جائے ناممکن ہے، اس لیے آپ بی جان کو دیکھتے اپنی پھپھو والی ڈیوٹی پوری کر گیا۔ بالکل صحیح بول رہا ہے بچہ۔ شاہ صاحب، اب آپ سے تیار ہو کر باہر نہیں جایا کریں گے؟ بی جان نے فوراً سے پابندی لگائی، جس پر ریحان کھل کر مسکرایا۔ بیگم، کسی طرح کسی دن اسی بچے کی زبان میں نے کاٹ دینی ہے۔ دادا جان ریحان کے 32 دانت دیکھتے بولے، جبکہ حیدر شاہ، ولید شاہ دھیما دھیما مسکرا دیے۔ ابرار شاہ سنجیدہ ہی تھا۔ اس کی نظریں سامنے بیٹھی نیہا شاہ پر تھیں، جو کھانا کھا کم اور سوچوں میں زیادہ گم تھی۔ بھابھی برہان کہاں ہے؟ نیہا کو خاموش دیکھتے اب ریحان نے اسے پکارا۔ ریحان لالا، وہ سو چکا ہے۔ ایک دم ہوش میں آتے نیہا شاہ نے مسکرا کر جواب دیا، اچھا، آپ سنائیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کوئی تنگ تو نہیں کر رہا؟ اچھا کو تھوڑا لمبا کرتے۔ اب ریحان شاہ نے ابرار کی طرف دیکھتے شریر لہجے میں نیہا سے پوچھا۔ وہ خود ابھی تک ابرار سے ناراض تھا، اور تب تک رہتا جب تک نیہا شاہ نہ مان جاتی۔ سب ٹھیک ہے لالا؟ آج شام کا واقعہ یاد کرتے نیہا کی آنکھیں نم ہوئیں، لیکن وہ مسکراتے سب کو ظاہر کیے بغیر بولی، میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں برہان کے پاس جا رہی ہوں۔ اپنے آنسو اور اداسی کو چھپاتے نیہا شاہ نے کہا، اور اٹھ کر چلی گئی۔ تو ابرار شاہ بھی کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے ہی چلا گیا۔ نیہا شاہ، زبان کنٹرول میں رکھو اپنی، کچھ زیادہ چلنے لگی ہے۔ ابرار کو نیہا کے پیچھے جاتے دیکھ فرزانہ بیگم تو تپ ہی گئیں۔ اس لیے اپنا غصہ ریحان پر اتارتے بولے، اوکے ماما، لیکن ریحان معصومیت سے اچھے بچے کی طرح اوکے بول گیا۔ لیکن فرزانہ بیگم نے پوچھا، دیکھیں، کچھ تو آپ پر بھی جانا تھا نا میرا؟ ریحان، میں منہ توڑ دوں گی تو۔ ریحان، جو شرارت سے انہیں ایسے بول رہا تھا کہ وہ چل آئی، جبکہ ریحان کی بات پر ظہر شاہ کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی، جو وہ پانی پیتے چھپا گئی۔ اوکے اوکے، سوری یار،
فرزانہ بیگم نے ساتھ ساتھ حیدر شاہ کو بھی گھورتے دیکھ ریحان شاہ نے کہا، وہ کھانا کھا چکا تھا، اس لیے باقی سب کا جینا حرام کر رہا تھا۔ ایک الگ مخلوق جسے سب کو سکون میں دیکھتے مچمچی ہوتی تھی۔ جاری ہے۔